बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन एक कर्बनाक बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में जमहूर के पास कभी कोई ताकत नहीं रही और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। एक अहम टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, CPEC के मुतालिक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC जो पाकिस्तान की उम्मीदों का, आरजुओं का महवर मरकज़ रहा है। CPEC जो पाकिस्तान की फ्यूचर लाइफ लाइन कंसिडर की जाती है। CPEC जो एक ऐसा रास्ता और एक ऐसा वसीला कंसिडर किया जाता रहा है जिससे पाकिस्तान में आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तानियों को जॉब्स के मौके मिलेंगे, एनर्जी क्राइसिस दूर होंगे, पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तरक्की करेगा और पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स कायम होंगे। गर्जे के पाकिस्तान के फ्यूचर को शेप करने के लिए जो कलम इस्तेमाल होगा वो कलम CPEC का होगा। इस कदर अहमियत दी जाती रही है, स्पेशली इमरान खान साहब के दौर में। पिछली हुकूमत में जब CPEC अथॉरिटी भी कायम की गई थी, उस वक्त एक इंतहाई दर्जे की इम्पोर्टेंस इस बात को दी गई थी कि CPEC को जल्द अज जल्द और बर वक्त कंप्लीट कर लिया जाए। चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त मिसाली थे और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा पाए तकमील को पहुंचेगा और दोनों मुल्कों में तरक्की की अजीम शाहराह को ओपन किया जा सकेगा। जैसे कि सिल्क रूट एक ज़माने में रही है, उसका रिवाइवल किया जा सकेगा, इसको रिज्यूवनेट किया जा सकेगा, ये उम्मीद थी पाकिस्तान को। CPEC 2013 में शुरू हुआ है। इनिशियल अंदाज़ा ये था कि 47 अरब डॉलर का मेगा प्रोजेक्ट था और मल्टीलैटरल अप्रोच प्रोजेक्ट था ये, और इसका तखमीना अब तकरीबन 62 अरब डॉलर पे किया जा रहा है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। और ये उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे वन बेल्ट का ये इंटीग्रल पार्ट बनकर उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि यही रूट इस्तेमाल होगा। इसमें 3 अहम और बड़े चीज़ों को कंसिडर किया गया था। इसमें 3 अहम और बड़े सब्जेक्ट्स को पेश नज़र रखकर चाइना और पाकिस्तान ने ये मुआहिदा किया था। इसमें पहला बड़ा सब्जेक्ट ये था कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कायम किया जाएगा जो उसको चाइना से कनेक्ट कर लेगा, जिनजियांग से कनेक्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में पाकिस्तान की रोड्स बननी थी, मोटरवे बननी थी, पाकिस्तान के जदीद तर्ज पे पाकिस्तान के रेलवे को अपडेट किया जाना था, पाकिस्तान में जो है वो सुपर ट्रेन्स आनी थी, पाकिस्तान में रेलवे का एक अजीम शान निज़ाम आना था। ये इसका पहला सब्जेक्ट था। दूसरा सब्जेक्ट ये था कि इसमें स्पेशलाइज एनर्जी प्रोजेक्ट थे, चाहे वो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले हों, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाले हों, चाहे वो कोयले से चलने वाले हों, या वो सोलर हों और ऑल्टरनेट एनर्जी प्रोजेक्ट्स हों। इसमें बहुत सारे शानदार किस्म के एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल थे और पाकिस्तान को मुस्तकबिल में दरपेश एनर्जी के मसाइल से छुटकारे के लिए पाकिस्तान की लाइफ लाइन कंसिडर की गई है CPEC को अब तक। इसके बाद तीसरा अहम सब्जेक्ट जो इसमें डिस्कस किया जाना था और जो होना है वो पाकिस्तान में मल्टीपल लार्ज स्केल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें बेशुमार जॉब्स प्रोवाइड होंगी, जिसमें बेशुमार इंडस्ट्री लगेगी। ये CPEC है जो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जाता है। ये CPEC है जिसके लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत इंटरेस्टेड रहा है पिछली हुकूमत तक। जब हम पिछली हुकूमत तक कहते हैं तो इसके लिए, इस हुकूमत के लिए ख़ास मुज़मरात हैं जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे कि आज हम इसको पिछली हुकूमत तक क्यों कहते हैं और इस हुकूमत के लिए क्यों नहीं कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में इस अज़ीमुश्शान मंसूबे को देखकर बस ज़ाहिर है कि खुश नहीं हो सकता। ज़ाहिर है कि उनको कोई दिली मुसरत नहीं है। पाकिस्तान में इस कदर बड़ा मंसूबा आएगा, पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा, इससे इंडिया को कोई दिली खुशी नहीं मिलने वाली है। इंडिया इस बात को छुपाता भी नहीं है और जा बजा इजहार भी करता है। मगरिब के साथ मिलकर इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है CPEC के मंसूबे को। अभी फ़िलहाल इस क्रिटिसिज्म में मज़ीद पिछले दिनों में शिद्दत आई है। आप देखें कि इंडिया क्या कहता है। इंडिया नैरेटिव कहता है कि पाकिस्तान मगरिब की तरफ दोबारा झुकने लगा है। मौजूदा हुकूमत के बारे में इंडिया कहता है कि इंडिया का अपना एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश है। मशहूर अखबार इंडियन नैरेटिव में वो कहते हैं कि पाकिस्तान मगरिब की तरफ दोबारा झुकने लगा है और चाइना का CPEC शायद लिम्बो में चला गया है।
یہ آپ اپنی اسکرین پہ نیوز دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کا سی پیک شاید لمبو کے اندر چلا گیا. لمبو ناظرین اس صورتحال کو کہتے ہیں جب کوئی چیز نہ زندہ ہوتی ہے نہ مردہ ہوتی ہے اور ایک خلا میں معلق ہوتی ہے. تو یہ تمثیلی طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ سی پیک شاید اب زندہ پروجیکٹس میں شمار نہیں کیا جا سکے گا. انڈین نیریٹو یہ نیا بنایا جا رہا ہے اور اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں سے. پھر یہ کہتے ہیں کہ سی پیک سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دا پرنٹ یہ کہتا ہے کہ سی پیک سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ایک پوری سٹوری چھاپتے ہیں وہ اس بات کی ثبوت کے طور پہ کہ سی پیک کو پاکستان تقریباً چھوڑ چکا ہے کیونکہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ باتیں انڈین کیوں کر رہے ہیں؟ دوبارہ یہ باتیں ریسرفس کیوں ہوئی ہیں؟ دوبارہ ان باتوں نے زور کیوں پکڑا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں ناظرین، اور دو بڑی وجوہات ہیں. بغیر وجہ کے انڈین یہ بات نہیں کر رہے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2019 میں عمران خان صاحب کے دور میں بنی سی پیک اتھارٹی، جس کو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ مستقل طور پر نظر رکھے گی منصوبوں کے اوپر، اور تینوں سبجیکٹس جو ہم نے بیان کیے ہیں، ٹرانسپورٹ کا، انرجی کا اور اکنامک زون کا، ان کے اوپر نہ صرف نظر رکھے گی، ان کی پروگرس کو مانیٹر کرے گی، ان کے مسائل کو دور کرے گی اور اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں رہے گی اور ان کی بر وقت کمپلیشن کو یقینی بنائے گی. عمران خان صاحب نے اپنے اسپیشل انٹرسٹ کے تحت یہ اتھارٹی قائم کی تھی 2019 کے اندر. اس کو اس موجودہ حکومت نے پچھلے دنوں ختم کر دیا ہے. جی، سی پیک پاکستان کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. یہ وجہ ہے جس پہ انڈین اخبار اور انڈین میڈیا جو ہے واویلا کر رہا ہے اور تہلکہ مچا رہا ہے اور اپنا ایک نیا نیریٹو لے کے سامنے وہ آ رہے ہیں کہ سی پیک سے پاکستان کو کچھ نہیں ملنے والا. سی پیک ایک فارس منصوبہ ثابت ہوا ہے اور سی پیک سے پاکستان کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور پاکستان چائنا تعلقات جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں. یہ ایک وجہ ہے. احسن اقبال صاحب کے ایک بیان کو بار بار انڈین میڈیا کوٹ کر رہا ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ زیرو پروگرس ہے سی پیک کے چیپٹر میں، زیرو پروگرس ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا اسلام آباد میں، میر پور میں اور پورٹ قاسم کے اکانومک زونز میں. اس بات پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے انویسٹرز کو کھو دیا ہے. اس بات کو بھی انڈین میڈیا نے پیک کیا ہے اور ثبوت کے طور پر وہ اپنی سٹوری کے ثبوت کے طور پر سامنے لے کر آئے ہیں کہ پاکستان سی پیک کے سلسلے میں ہاتھ اٹھا چکا ہے اور اس کو ایک ڈیڈ پروجیکٹ سمجھتا ہے. دوسری اہم وجہ جس پہ بھارت ایک نیا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان سی پیک سے لا تعلق ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان IMF تعلقات کو سی پیک کے خاتمے سے جوڑ رہا ہے. کیونکہ IMF نے پچھلے دنوں پاکستان سے کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا سے وہ اپنے تعلقات اور اپنے منصوبے وہ ہے ریکنسیڈر کریں، ری نیگوشیٹ کریں. IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سی پیک کے سلسلے میں چائنا سے جو مذاکرات کر چکا ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرے اور اس کو IMF کی منشا کے مطابق فارمیٹ کیا جائے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید چائنا سے کوئی قرض نہ لے. صاف الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چائنا سے مزید کوئی قرض نہ لے. یہ بات اتنی صاف اور اتنی سادہ نہیں ہے جتنی بیان کر دی گئی ہے. اس کے پیچھے پس پردہ مقاصد ہیں مغرب کے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کے فنڈ کے لیے، ایک قرض کے لیے جو ہے ایڑیاں رگڑی ہیں، پاکستان نے مہینوں انتظار کیا ہے. کئی دفعہ پاکستان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ منتیں کرنے گئے ہیں اور جو ایک رف لینگویج ہے، سلینگ ہے کہ منت ترلے سے نیچے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. عمران خان صاحب جو برابری کے طور پر پاکستان اور مغرب کو رکھنا چاہتے تھے، اس ٹیبو کو توڑا ہے. PTI کے اس ٹیبو کو توڑا ہے موجودہ حکومت نے اور انہوں نے منت اور ترلے سے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہے. بار بار IMF کے دروازے پہ دستک دی ہے، بار بار IMF کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کس قدر ضرورت ہے اس رقم کی جس کا اماؤنٹ 1 ارب 17 کروڑ ہے. خالص دلچسپی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی ہر سال 30 ارب ڈالر سے زیادہ بیچتے ہیں. یہاں بھیجتے ہیں، پاکستان کو سنبھالتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کا وہ ایک بیسک پارٹ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو چلانے والے اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی نہیں ہیں، لیکن ان سے ان کا رائٹ لے لیا جاتا ہے، ان کو ناراض کر دیا جاتا ہے. 30 ارب ڈالر سے زائد پرووائڈ کرنے والوں کے ساتھ پاکستان کا بیہیویئر یہ ہے اور 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جس ادارے سے لینے ہیں اس کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے اور اس کے آگے جبہ سائی کی جا رہی ہے.
تو پاکستان کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا یہ ہم نے سوچنا ہے ناظرین۔ اس قسم کے نیریٹو سے جو انڈیا بنا رہا ہے، جو بلا وجہ بھی نہیں ہے، پاکستان کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے کچھ جھکاؤ اتنا ہے مغرب کی طرف اور ان اداروں کی طرف، جس سے یہ واضح طور پر لگتا ہے کہ انہوں نے چائنا کو ناراض کر دیا ہے اور اپنے عظیم دوست کی رضامندی کو وہ کھوتے جا رہے ہیں۔ اور سی پیک کو اگر پاکستان نے لوز کیا تو پاکستان کے لیے مستقبل میں اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو، آپ کو اور پاکستان کے تمام اداروں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کا مفاد ہمارے لیے مقدم ہے اور باقی ہر شے ثانوی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔